اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ یا حمد قرآن کریم کی پہلی سورہ ہے جسے ام الکتاب کا لقب ملا ہے۔ اس کا شمار مکی صورتوں میں ہوتا ہے اور پہلے پارے میں واقع ہے۔ یہ مختصر صورتوں میں شمار ہوتی ہے، گو کہ روایات اور احادیث کے مطابق معنوی لحاظ سے بہت عظیم اور قرآن کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس سورت کا اصل نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور قرآن کو اسی سورت سے کھول دیا جاتا ہے، اور پہلی وہ سورت ہے جو ایک ساتھ پوری سورت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کی ایک اہمیت کے پیش نظر اس کے 20 سے زیادہ نام ذکر ہوئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ مشہور نام حمد، سبع المثانی، ام القرآن، کنز، اساس، مناجات، شفا، دعا، کافیہ، وافیہ، راکیہ۔ اس سورت کا اصلی مضمون توحید، اللہ کا شکر، عبادت، مدد مانگنا اور اس سے ہدایت طلب کرنا ہے۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کے اوصاف و نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اور ہدایت و صراط و مستقیم کے مسئلے کو دعا کے سانچے میں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ گمراہی اور غلط راستے پر چلنے والوں سے نفرت کا اظہار بھی ہوا ہے۔ اس صورت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا ہے اور دوسرے حصے میں بندوں کے احتیاج اور نیاز کو بیان کیا ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں نے سورہ حمد کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہے، اس میں سے کچھ میرے لیے ہے اور کچھ میرے بندوں کے لیے۔ سورہ حمد کا سیکھنا، صحیح پڑھنا اور واجب اور مستحب نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرأت کرنا واجب ہے۔ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں نمازی کی مرضی ہے کہ وہ سورہ حمد پڑھے یا تسبیحات 4 پڑھے، لیکن ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ نماز کی پہلی رکعت میں سورہ حمد سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا مستحب ہے۔ جن مستحب نمازوں میں کوئی خاص قرأت ذکر ہوئی ہے، ان میں صرف سورہ حمد پڑھنا بھی جائز ہے۔ بہت سارے موارد میں سورہ حمد کی تلاوت مستحب ہے، جیسے مریض پر دم کرنا، میت کو قبر میں اتارتے ہوئے۔ بعض احادیث میں ایسی نماز پڑھنے کی تاکید ہوئی ہے جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین والی آیت کو 100 مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے، اور یہ نماز امام زمان سے مشہور ہے، جس کی ہر رکعت کے سورہ حمد میں اس آیت کو 100 مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے۔ قطب الدین راوندی اور سید بن طاؤس نماز امام زمان کی حدیث کے راویوں میں سے ہیں، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں مردوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنے کی تاکید ہوئی ہے۔ اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جبرائیل امین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس سورت کی وجہ سے امت اسلامی پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس سورت کو ہر درد کی دوا قرار دیا ہے۔ امام علی علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سورہ حمد عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص کیا ہے، جس میں دوسرے کسی پیغمبر کو شریک نہیں کیا ہے سوائے بسم اللہ کے، جس میں صرف سلیمان پیغمبر شریک ہیں۔ جو بھی محمد و آل محمد کی محبت کے عقیدے کے ساتھ پڑھے تو ہر ایک حرف کے بدلے ایسا حسنہ اسے دیا جائے گا جو دنیا اور اس میں موجود ہر چیز سے بہتر ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو سب سے بہترین سورت قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی سورت نازل نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث نبوی کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب 2/3 قرآن تلاوت کرنے اور تمام مومنین کو صدقہ دینے کے برابر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو بھی اس کی تلاوت کرے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت کی خیر تک
پہنچنے کا راستہ کھول دے گا۔ اور آپ نے اسی طرح پھر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس صورت میں تقسیم ہوا ہے۔ شیخ مفید اپنی کتاب الاختصاص میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کا ثواب پوچھا تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تلاوت کے ثواب کو تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت کے برابر قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ تعریف خدا ہی کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا، بڑا مہربان رحم والا، روز جزا کا حاکم ہے۔ خدایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو ہم کو سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھ، ان کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمت عطا کی ہے، نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ڈھایا گیا ہے، اور نہ گمراہوں کی۔ آیت نمبر 3 کی وضاحت کے لیے حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ روز قیامت کی حکومت کی تخصیص اس وجہ سے کی ہے کہ دنیا میں تو بظاہر بتیرے اور بھی بادشاہ ہیں، مگر قیامت میں اس کے سوا کسی کی بھی ذرا برابر حکومت نہ ہوگی۔ آیت نمبر 4 کے لیے حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ظاہر ہے کہ حقیقی مستعان اللہ ہی ہے، ہم جنہیں پکارتے ہیں وہ اللہ ہی کے مظاہر ہیں، لہٰذا ان سے چاہنا ایاک نستعین کے منافی اور معارض نہیں ہے۔ اسے علماء احناف بھی تسلیم کرتے ہیں۔ علامہ احمد رضا خان بریلوی اور علامہ محمد نعیم الدین حنفی لکھتے ہیں ایاک نستعین میں تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بلا واسطہ ہو یا بے واسطہ ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حقیقی مستعان وہی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، استعانت بالغیر نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے وہ معنی ہوتے جو وہابیہ نے سمجھے ہیں تو قرآن پاک میں سورہ کاف آیت 95 اور سورہ بقرہ آیت 45 اور 153 کیوں وارد ہوئی؟ صدق اللہ العلی العظیم۔